جو خانے وال سے اپنی دادی کے ساتھ شادی کی رسومات میں شرکت کی غرض سے لاہور آئی تھی۔ شکیلا کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس لوٹ گئی، کیونکہ اسے اس گھر میں آئے 3-4 روز ہو گئے تھے، اس لیے اسے بھابھی سیکا کا کمرہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹانے پر دوسری طرف کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کسی کے چٹکی کھولنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف سیکا کی شکل نظر آئی۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیند سے اٹھی ہو۔ سامنے کھڑی ایک لڑکی پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، لیکن ایسا صرف پل بھر کے لیے ہوا اور دوسرے لمحے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے اس سے یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ جب اس نے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے کہا تو سیکا نے کچھ دیر سوچتے ہوئے ایک طرف ہو کر اسے اندر کمرے میں داخل ہونے کے لیے راستہ دیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے واش روم کی جانب اشارہ کر دیا۔ لڑکی سیدھی واش روم کی طرف بڑھ گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ میں اتارا ہوا لباس تھامے جیسے ہی کمرے سے نکلی اس کے منہ سے خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ کمرے میں آئی تھی تو جو حسین چہرہ اس کے سامنے تھا اب انتہائی بھیانک صورت لیے اس کے سامنے موجود تھا۔ دوسرے لمحے وہ بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے خوف سے جاگ نکلنے لگا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ گھر زیادہ بڑا نہ ہونے کی وجہ سے چیخ کی باز گشت پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ دوسرے لمحے سیکا کے کمرے میں بہت سے افراد موجود تھے اور سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا تھا۔ سب سیکا سے اس لڑکی کے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن سیکا نے انہیں بتایا کہ جب وہ لڑکی واش روم سے لباس تبدیل کر کے واپس نکلی تو نہ جانے کیوں ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ حیرت سے زمین پر بے ترتیب پڑی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی دادی کو کسی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ کہیں خواہ مخواہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ ویسے بھی وہ شوگر کی مریضہ تھی، اس لیے اسے یہ بات پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ سیکا نے جلدی سے ارشد کو ہاسپٹل میں فون کر دیا تھا، جو 10-15 منٹ کے وقفے سے فوراً گھر پہنچ گیا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی اس لڑکی کو فوری ابتدائی طبی امداد دے کر ایمبولینس کو فون کر دیا تھا، جو کچھ ہی دیر میں پہنچ گئی تھی۔ پھر کچھ لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ ارشد نے کسی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے سے گریز کیا تھا۔ گھر میں سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے اسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ شکیلا بھی بہت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کمرے میں آن کر اپنے کپڑے بدلنے کے لیے جگہ کے متعلق پوچھنے آئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے اور باتوں سے یہ اندازہ نہ ہوا تھا کہ اسے کوئی بیماری وغیرہ ہو، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ بھابھی کے کمرے میں وہ بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ویسے بھی شادی کا موقع تھا، اس لیے کوئی بھی بات ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک ہاسپٹل سے کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک کمرے میں جمع تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے سے تمام ماحول گونج اٹھا۔ شکیلا نے جلدی سے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور دوسری جانب سے نہ جانے کیا سنائی دیا کہ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور وہ لہرا کر ایک جانب جا گری اور دوسرے لمحے وہ بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے میں موجود تمام افراد جو اس طرح اچانک فون کی گھنٹی بجنے پر چونک گئے تھے، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ریسیور ابھی تک نیچے زمین کی جانب لٹک رہا تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کر جلدی سے ریسیور تھاما اور ہیلو ہیلو کرتے ہوئے دوسری جانب کی آواز سننے کی کوشش کی، لیکن شاید دوسری طرف سے کال منقطع کر دی گئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر کس کا فون تھا اور دوسری جانب سے ایسا کیا کہا گیا کہ شکیلا بے ہوش ہو گئی۔ ان سب سوالوں کا جواب تو شکیلا کے ہوش آنے کے بعد ہی مل سکتا تھا۔ کچھ عورتوں نے جلدی سے اس کے ہاتھوں کو مسلنا شروع کر دیا اور ایک لڑکی بھاگ کر جلدی سے پانی کا ایک جگ اٹھا لائی۔ ایک سیانی عورت نے شکیلا کا ناک چٹکی میں پکڑ کر اس کا سانس روکا تو چند لمحوں بعد شکیلا نے ایک جھٹکے سے جرجری لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور پھر چند لمحوں تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود پر جھکی ہوئی عورتوں کو دیکھنے لگی۔
پھر شعور کے بیدار ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک عورت نے جلدی سے اسے پانی پلایا تو اس سے کچھ سکون ملا۔ تو پھر سب کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہاسپٹل سے ارشد بھائی کا فون تھا اور یہ کہ وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مزید بتایا کہ ارشد بھائی نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی انجانی چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکل رہے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی انتہائی خوفناک اور بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ کچھ دیر تک یوں ہی خوفزدہ حالت میں رہنے کے بعد اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور یہ کہ ہاسپٹل میں ضروری کارروائی پوری کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی صبح لائی جا سکے گی۔ اب کوئی جواز نہ رہا تھا کہ اس کی دادی کو بھی تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا جاتا، اس لیے شکیلا کے ابو نے اس لڑکی کی دادی کو اس کے کمرے میں جا کر اس کی پوتی کی یوں اچانک موت کا بتا دیا۔ یہ سن کر دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، لیکن گھر میں ان کی ادویات موجود ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے انہیں دوا دے کر بے ہوش ہونے سے بچا لیا گیا، ورنہ جس طرح ان کی حالت بگڑ گئی تھی وہ ان سب کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ شکیلا کے ابو نے فوری فون پر ارشد سے بات کر کے تمام حالات معلوم کیے اور پھر تمام افراد کو مزید صورتحال سے آگاہ کر کے ان میں سے کچھ افراد کو صبح کے کچھ کام سمجھائے، باقی سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کی تلقین کر کے خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ صبح سویرے ارشد ایک ایمبولینس میں لڑکی کی لاش ایک تابوت میں لے آیا تھا۔ گھر میں ایک قہرم مچ گیا تھا، صرف ایک چہرہ ایسا تھا جس پر ایک عجیب طرح کی شیطانی مسکراہٹ تھی، اور وہ تھی سیکا۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپائے اپنے نکیلے دانتوں سے کھیل رہی تھی۔ ارشد نے مہمانوں میں سے چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر تابوت صحن میں ہی رکھ دیا۔ سب رونے دھونے میں لگے ہوئے تھے۔ ارشد سیکا کو کچھ بتانے لگا، جسے سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمام ضروری رسومات سے فراغت کے بعد اور آپس میں باہمی رضامندی کے بعد لڑکی کو وہیں قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ شکیلا کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ کر دی گئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ دن گزرتے رہے اور ایک رات اچانک ارشد کی امی کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باہر پاؤں گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہو۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب وہ واش روم جانے کی غرض سے اپنے پلنگ سے اتر کر جانے لگی تو باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ رات کے اس وقت کون ایسا ہو سکتا ہے جو یوں پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہو؟ سیکا اور ارشد تو اوپر اپنے کمرے میں تھے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ تو پھر پہلے تو اسے خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی چور نہ ہو، لیکن ایسا ناممکن تھا کیونکہ باہر کا دروازہ لاک تھا اور صحن کی بھی اس طرح تعمیر کی گئی تھی، کوئی باہر سے کود کر اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر چور کیسے آ سکتا تھا؟ یہ سوچ کر اس سے ہمت ہوئی اور اس نے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر جھانکنے کی کوشش کی ہی تھی کہ جیسے کسی نے جلدی سے باہر سے دروازے کو دھکا دے کر بند کر دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا اور اس کے شور سے یکدم ارشد کے ابو کی آنکھ کھل گئی اور دوسرے لمحے اس کی نظریں سامنے کھڑی اپنی بیگم پر پڑی جو انہیں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور وہ انہیں ایسا رہنے کے لیے کیوں اشارہ کر رہی ہے۔ وہ بھی بیڈ سے اتر کر ان کے نزدیک آن کر کھڑا ہو گیا اور سرگوشی میں اس سے کچھ پوچھا۔ جواب میں اس نے اسے تمام بات بتا دی۔ یہ سن کر ارشد کے ابو نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اب باہر خاموشی چھا چکی تھی۔ کچھ دیر تک زور آزمائی کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر آن کر لیٹ گئے، لیکن اس بار نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ باقی رات یوں ہی آپس میں اس اچانک ہونے والی آفت پر باتیں کرتے رہے، لیکن کافی دیر مغز ماری کرنے کے باوجود انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے انہیں آدھ بوچا اور کمرے میں ان دونوں کے کھراٹے گونجنے لگے۔ صبح ناشتے کی میز پر دونوں چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ انہیں ارشد اور اپنی بہو کو رات والا واقعہ بتانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے
کہ وہ دونوں یہ واقعہ سن کر کہیں خوفزدہ ہی نہ ہو جائے۔ صبح جب انہوں نے دوبارہ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ آسانی سے کھل گیا، جیسے کسی نے اسے بند ہی نہ کیا ہو۔ پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت سمجھی اور خاموشی سے ناشتہ کر کے فارغ ہو کے ارشد حسب معمول ناشتہ کر کے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا اور سیکا گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے اور رات والے واقعے پر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن اچانک ارشد کی ابو کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل داخل کروانا پڑا۔ ارشد نے انہیں اپنے ہاسپٹل میں ایک بیڈ الاٹ کروا دیا تھا اور ان کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ اس کی امی کو چند روز ان کے ساتھ رہنا پڑا، لیکن گھر کی دیکھ بھال اور کام کاج کے سلسلے میں انہیں گھر جانا پڑا، اور ان کے جانے کے بعد ارشد نے ایک میل نرس کی خدمات حاصل کر لی۔ ان کی طبیعت کے مطابق ابھی انہیں ایک ہفتہ مزید ہاسپٹل میں رہنا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 1-3 بجے کا وقت ہوگا جب ارشد کی امی کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا۔ معمول کے مطابق اس کی آنکھ خود بخود اس وقت کھل جاتی تھی۔ اس بار آنکھ کھلنے سے انہوں نے بیڈ سے اترنے سے پہلے چند منٹ توقف کیا اور پھر واش روم کی جانب قدم بڑھائے کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے باورچی خانے میں کوئی برتن گرا ہو۔ پہلے تو اس نے اس سے اپنا وہم خیال کیا، لیکن پھر اچانک انہیں کچھ دنوں پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے باہر جانے والا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ یوں کھل گیا جیسے پہلے سے اس بات کا منتظر ہو۔ یہ دیکھ کر انہیں ذرا حوصلہ ہوا اور وہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی۔